ولی دکنی ہندوستانی شاعر۔ ولی کے نام اور وطن کے بارے میں اختلاف ہے۔ اہل گجرات انہیں گجرات کا باشندہ ثابت کرتے ہیں اور اہل دکن کی تحقیق کے مطابق ان کا وطن اورنگ آباد دکن تھا۔ ولی کے اشعار سے دکنی ہونا ثابت ہے۔ ولی اللہ ولی سلطان عبداللہ قطب شاہ قطب شاہوں کے 7ویں فرمانرواں کے عہد میں 1667 میں اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حصول علم کے لیے احمد آباد آ گئے جو اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا۔ وہاں حضرت شاہ وجیہ الدین کی خانقاہ کے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ ولی کی عمر کا بیشتر حصہ احمد آباد میں گزرا۔ اس شہر کی فراق میں انہوں نے ایک پردرد کتاب بھی لکھا۔ ولی نے گجرات، سورت اور دہلی کا سفر بھی کیا۔ اس کے متعلق اشارے ان کے کلام میں موجود ہیں۔ پیدائش سن 1667 اورنگ آباد، وفات 31 اکتوبر 1707 احمد آباد۔ دہلی میں ولی کی سعد اللہ گلشن سے ملاقات ہوئی تو وہ ان کا کلام دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور مشورہ دیا کہ ان تمام مضامین کو جو فارسی میں بیکار پڑے ہیں ریختہ کی زبان میں کام میں لانا چاہیے۔ تاہم یہ بات متنازع ہے اور اردو نقاد اور محقق شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے کہ محض دہلی والوں کی امپیریلزم کا نتیجہ ہے، کیونکہ اردو کے اولین تذکرہ نگار میر تقی میر اور قائم چاند پوری یہ بات تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے کہ کوئی خارجی آ کے دہلی میں اردو غزل کا آغاز کرے۔ اسی لیے سعد اللہ گلشن والا واقعہ ایجاد کیا گیا تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ اصل میں الٹا دہلی والوں نے یعنی سعد اللہ گلشن نے ولی کو شاعری سکھائی تھی۔ دوسرا مشورہ یہ دیا کہ دکنی الفاظ کا استعمال کم کرو اور ان کی جگہ فارسی کے شیریں الفاظ کا انتخاب کرو۔ فلسفہ کی گہرائیوں اور علمی مضامین اور اخلاقی باتیں نہ ہونے کے باوجود ولی کی شاعرانہ اہمیت مسلمہ ہے۔ جب بھی اردو غزل کی بات ہوگی اولیت کا تاج ولی کے سر کی زینت بنے گا۔ وہ اردو غزل کا بابا آدم نہ سہی، غزل کو نئے معنی اور نئے راستوں پر ڈالنے کا معمار اول ضرور ہے۔ قائم چاند پوری نے اپنے تذکرے نکات سخن میں لکھا ہے کہ ولی نے سعد کے مشورے پر عمل کیا اور دوسری مرتبہ دہلی گئے تو ان کے کلام کی خوب قدر ہوئی اور یہاں تک شہرت ہوئی کہ امراء کی محفلوں میں اور جلسوں اور کوچہ و بازار میں ولی کے اشعار لوگوں کی زبان پر تھے۔ ولی دکنی کو محمد حسین آزاد نے اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چاصر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے۔ ولی کی تاریخ وفات بھی بے حد متنازع ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی تحقیق کے مطابق وہ 1730 کے بعد فوت ہوئے، تاہم زیادہ تر محققین کا خیال ہے کہ ولی 1708 کے لگ بھگ فوت ہوئے تھے۔